سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے کو دوران نماز ہی ہاتھ سے روک دینا جائز ہے. یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پر آپ کا سترہ ہے، تو اس کے درمیان سے اگر کوئی گزر رہا، آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے اور سترے کے درمیان میں سے اگر کوئی گزر رہا تو آپ اسے ہاتھ سے روک دیں، جانے نہ دیں. یہ روکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. سترہ یعنی میری بہنوں، سترہ یعنی وہ چیز جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا سترے کے آگے سے گزر جائے اور گناہگار نہ ہو. وہ درمیان سے گزرنا بے شک گناہ ہے، لیکن آپ اس کے اگلی طرف سے گزر سکتے، بیچ میں سے نہیں گزر سکتے. اس لیے رکھا جاتا کہ اگر ہم کبھی ہمیں ایسی مقام پہ جگہ ملتی جہاں پر دیوار نہیں ہے، فار ایگزامپل بیچ میں آپ کو جگہ ملی، تو آپ سترہ رکھ لے وہاں پر، اور سترے کی اس سائڈ سے اگلے سائڈ سے کوئی اگر جانا چاہے تو جا سکتے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی اور وہ بھی گنہگار نہیں ہوتے. لیکن اگر درمیان سے کوئی گزرنا چاہ رہے تو آپ انہیں روک لیں. وہ عمل کرنے سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی، وہ عمل کرنا جائز ہے. اور وہ سترہ کیا ہو سکتا ہے؟ مسلم کی روایت میں وہ سترہ لاٹھی، لکڑی، دیوار، ستون، درخت وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور امام کا سترہ سب مقتدیوں کے لیے کافی ہے. تو اگر ہم کسی ایسے جگہ پر نماز پڑھ رہے جہاں پر درمیان میں ہیں، ہم تھوڑی بہت چہل پہل ہے، گزرنا ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ سترہ رکھ لیں. سترہ رکھ کر ہم نماز پڑھ سکتے. وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی، جیسے میں نے بیان کیا، لکڑی، لاٹھی، درخت، دیوار، ستون، پلر ہو سکتا ہے. اب سترے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ مسلم کی روایت، سترے کی لمبائی 1 ہاتھ لمبی لکڑی یا کوئی اور چیز بن سکتی ہے. کتنی ہونی چاہیے اس کی لمبائی؟ 1 ہاتھ لمبی. اگر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ سامنے رکھ لیں اور ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. بخاری کی روایت، صحابی فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لکڑی نصب تھی. آپ نے 2 رکعت ظہر پڑھائی اور 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی. اس وقت لکڑی کے دوسری طرف سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے، چلے جا رہے تھے. تو دوسری طرف سے گزرنا درست ہے، لیکن درمیان سے گزرنا نہیں ہے. اگر کوئی ایسے گزرے تو اسے روک لیں آپ، وہ روکنا جائز ہے. اسی طرح ایک اور روایت بخاری کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سترے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے روک دیں. تو ان حدیث سے معلوم ہوتا، ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم انہیں روک سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سامنے سترہ رکھا تھا تو اس کے دوسری طرف سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے، تو یہ عمل جائز ہے، کر سکتے ہیں. اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑائی کرے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، یعنی کہ ہمیں روک دینا چاہیے، انہیں گزرنے نہیں دینا چاہیے. اسی طرح نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا منع ہے. بے شک اگر آگے سے کوئی لیٹا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں. میری بہنوں اچھا غور سے سمجھیں اس بات کو، گزرنا منع ہے. اگر کوئی آگے لیٹا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بخاری کی روایت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوتی تھی، میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے تھے. جب آپ سجدہ کرتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے تو اپنے پاؤں پھیلا دیتی. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گزرنا منع ہے، لیکن سامنے اگر کوئی لیٹا ہوا ہو تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو امید ہے یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو.